الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں اس کلاس کے ذریعے جمع کیا تاکہ ہم کچھ باتوں کو سمجھیں، جانیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارے کلاس کا جو موضوع ہے سفر آخرت، یہ ایک ایسا موضوع ہے شاید ہم ان باتوں سے واقف ہیں، ہم بچپن سے ہی ان باتوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، پر جو بہت زیادہ اہم ہے وہ ہے اس پر عمل کرنا۔ اکثر رمضان سے پہلے ہم اس سے پہلے رمضان کے کلاسز بھی کرتے ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، اس کی تیاری بھی کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے رمضان میں کن باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، کن باتوں سے ہمیں دوری اختیار کرنا ہے، اور ایز یوزول ہم رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے ہیں، استقبال رمضان کرتے ہیں، جس اسی لیے کہ ہماری یاد دہانی ہو جائے، ہمارے لیے ایک ریمائنڈر مل جائے۔ اسی طرح سے سفر آخرت، آخرت کا جو منظر ہے، خبر کے سوالات، برزخ، قیامت کا بھرپا ہونا، ان سب باتوں سے جو ہمارے لیے ابھی تو غائبانہ ہے، لیکن ہم ان باتوں سے ہم واقف ہیں، ہم بس ان باتوں کو اس لیے جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہماری یاد دہانی ہو جائے اور ہمیں ایک ریمائنڈر مل جائے۔ دیکھیے، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی باتوں کو سننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں ایک ریمائنڈر مل جائے، اور قرآن ہمیں ہر بار بار ریمائنڈر دیتا ہے ہماری موت کے تعلق سے، قیامت کے دن سے، جنت سے، جہنم سے۔ ہمیں قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے جنت کی، اور ہمیں قرآن جہنم کے عذاب سے ڈراتا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اختیار قرآن کو دے کر اختیار ہمیں دیا ہے کہ ہمیں چوائس ہمیں دی ہے کہ ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، اس نے ہم سے قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہے، مومنوں سے جنت کا وعدہ ہے، تو یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ کفر کرنے والوں کے لیے، شرک کرنے والوں کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، آگ کا وعدہ ہے، تو یہ وعدہ بھی سچا ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے جو بھی اعمال ہم کریں گے، چاہے اگر ہم نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہو تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، یا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو ہمیں اس کی بھی سزا ملنے والی ہے۔ بس اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ وہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے، جسے چاہے بخش دے۔ بس ہمیں کوشش کرنا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کی ہمیں تیاری کرنا ہے، اس دنیا کو ہمیں بھولنا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کا 3 بار ارشاد ہوتا ہے، کلو نفسن ذائقۃ الموت، کلو نفسن ذائقۃ الموت، کہ بے شک ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہمیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جس یاد کریے ان لوگوں کو جو شاید کچھ سال پہلے، 1 سال پہلے، کچھ دن پہلے ہمارے گھروں میں موجود تھے، لیکن اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے خبروں میں ہیں، ان باتوں کو انہوں نے فیس کر لیا ہے جو باتیں ہم بچپن سے سنتے ہیں۔ بے شک ہم ایمان والے ہیں اور ہم غائب پر ایمان لاتے ہیں، ہم موت پر، قبر پر، برزخ پر، جنت پر، اللہ کے فرشتوں پر، قبر کے سوالات پر، ہم جہنم پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ بس اپنے ان عزیز رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو ہمارے گھروں میں کچھ پل پہلے، کچھ دن پہلے تک موجود تھے، ہماری محفلوں میں موجود تھے، لیکن اس وقت موجود نہیں ہیں۔ دیکھیے، ایک دن ویسا بھی آئے گا جب ہم بھی ان محفلوں کا حصہ نہیں ہوں گے، ہم بھی ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہوں گے۔ بس کچھ دن ویسے ہوتے ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں شروع کے، جب ہم ہمارے گھروں میں، جو بھی گھروں میں ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، ہم انہیں یاد کرتے، بعد میں دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین ہمیں صبر دے دیتے ہیں اور ہم ان کی یادیں بھی بھول جاتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی ہم بھلا دیتے ہیں۔
بس اوکیجن ہم انہیں یاد کرتے ہیں، اور یہی ہوگا ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، نہ ہمارے گھر والوں کا کھانا پینا سونا رکنے والا ہے، نہ ان کی زندگی تھمنے والی ہے۔ اس کے بعد جو حال ہونے والا ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے موت کے بعد کا، جو ہمیں اکیلے فیس کرنا ہوتا ہے۔ ہم اکیلے دنیا سے جاتے ہیں، ہمیں اکیلے ہی خبر کو فیس کرنا ہوتا ہے، ہم اکیلے ہی اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہونے والے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن دی ہے، ان باتوں کے لیے، برزخ کے لیے، قبر کے سوالات کے لیے، قیامت کے لیے تیاری کرنے کے لیے ہمیں مہلت بھی ملی ہے، ہمیں قرآن بھی ملی ہے ایز اے گائیڈ لائن۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے اس گائیڈ لائن کو ہمیں پورا استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اموالکم و اولادکم فتنہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کرنے والوں کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ بار بار قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کو نہیں بخشتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مقرر کرے اس نے بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے ہم سے کہا ہے کہ وہ جو گناہ ہم نے کیا ہے جانے انجانے میں، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، ایسا گناہ جو ظاہری ہے، ایسا گناہ جو باطنی ہے، چاہے اللہ رب العالمین ہمیں اس گناہ کو جو چاہے اللہ اس گناہ کو بخش دے، لیکن واحد ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ ہے شرک۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ میں اس امت کے تمام بندوں کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا سوائے شرک کے۔ شرک واحد ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور جس کے لیے صرف اور صرف جہنم ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے جو شرک جیسا گناہ ہے اس سے بچنے کی، اور ہمارے گھر والوں کو اس سے بچانے کی۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنا ہے اللہ رب العالمین سے کہ شرک جیسے بدترین گناہ سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ بے شک جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم ہوا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے، لیکن ابلیس نے تکبر میں آ کر آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ بے شک میں آدم علیہ السلام سے بڑا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس نے کہا کہ میں جب اسے سزا ملی اس نے کہا کہ مجھے بس مہلت دی جائے کہ میں اس دنیا میں جاؤں اور تیرے بندوں کو بہکاؤں، میں اس دنیا میں جاؤں اور تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اور تجھے مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بے شک میں آخر دن تک کے کوشش کروں گا تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے۔ بے شک ہمارے ساتھ ابلیس لگا ہوا ہے، ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، اسے بہکانے کے لیے ابلیس لگا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے میں ان سب سے تجھے جہنم سے بھر دوں گا۔ بے شک ویسے بندے جو دنیا میں رہتے ہوئے جس نے شیطان کی، ابلیس کی اطاعت کی، اس کے لیے جہنم ہے، اور جس نے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کے لیے جنت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں پناہ مانگنا ہے ابلیس سے، اور ہمیں رسول کی اور اللہ کی ہمیں اطاعت کرنا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں وہ باتوں کا، وہ احکام کا ہمیں پتہ چلے گا جس کے ذریعے ہم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم صحیح حدیث پڑھیں گے تو ہمیں کس طرح سے رسول کی اطاعت کرنا ہے وہ ہمارے علم میں آئے گا۔ تو
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان بندوں میں شامل ہو جائیں جس کے لیے سفر آخرت آسان ہو جاتا ہے، جس کے لیے اس کی جنت آسان ہو جاتی ہے، جس سے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا، ہم حدیثوں کا جائزہ لیں، اس کا علم حاصل کریں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ بار بار قرآن ہم سے یہی کہتا ہے کہ جس نے بھی شرک کیا ہے اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے آگ ہے، اور وہ آگ ویسی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ایک منٹ، ایک منٹ۔ شاید کسی ممبرس کلاس جوائن کرنے میں تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے۔ سفر آخرت کی پہلی منزل خبر ہوتی ہے۔ کچھ باتیں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے علم میں شاید ہم نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن سننے سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں ہمیشہ ہوتے ہیں، بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ سفر آخرت وہ سفر ہے جو اس دنیا کے بعد کا سفر ہے۔ جب ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہوتے ہی دوسرے دنیا کا سفر شروع ہوتا ہے، اور ہمیں ہر پل خود کو ہمیں ریمائنڈ کرانا ہے کہ موت برحق ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہماری موت آ جائے، ہو سکتا ہے کل ہماری موت آ جائے، لیکن ہمیں خود کو اس سفر کے لیے تیار کرنا ہے، اس سفر کی کامیابی کے لیے خود کو ہمیں تیار کرنا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو برحق ہے، جو آنے والی ہے۔ برزخ ایک ایسی چیز ہے جو برحق ہے اور ہمیں فیس کرنا ہے۔ ہم کچھ باتوں کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں لیتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کے کسی آدمی کے جنازے کے لیے نکلے۔ قبرستان پہنچے تو ابھی خبر کھودی نہیں گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اس کے ساتھ زمین کو کھرید رہے تھے۔ آپ نے سر اٹھاتے ہوئے 2 یا 3 بار مرتبہ یہ فرمایا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا، جب کافر دنیا سے چلا جاتا ہے، اٹھاتے ہوئے 2 یا 3 مرتبہ یہ فرمایا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ تو پھر فرمایا، جب کافر دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف رخصت ہوتا ہے۔ ہمیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا ہے، ایک منزل بتایا ہے، جس وقت انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور ویسا انسان جو کفر کرنے والا ہو، جو نافرمان ہو، تو اس کے ساتھ میں جیسے ہی اس کا یہ سفر ختم ہوتا ہے، اس کے بعد جب اس کے آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، دوسری دنیا کا سفر شروع ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ پیش ہوتا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بدبودار بوری ہوتی ہے، وہ حد نگاہ تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جس ہم سوچ سکتے ہیں، ہم امیجن کر سکتے ہیں، ویسا شخص، ویسا کفر کرنے والا، ویسا شرک کرنے والا، ویسا نافرمان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس میں جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے، جب اس کی جان نکلتی ہے، جب اس کی جان حلق میں آ جاتی ہے، اس کی تکلیف کو بیان کیا گیا ہے کہ
تو اس کے پاس جب کافر دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں، ان کی ہاتھ میں بدبودار بوری ہوتی ہے، وہ حد نگاہ تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے پاس ملک الموت آتا ہے، یہاں تک کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے خبیث نفس، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اے خبیث نفس، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اور غضب کی طرف چل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گرم سلائی کو روح سے نکالا جاتا ہے۔ ہم سوچ سکتے ہیں جو نافرمان ہے، جس نے شرک کیا، جس نے اللہ رب العالمین کو دنیا میں رہتے ہوئے ناراض کیا، اس کی موت کا منظر کیا ہے۔ جب فرشتے ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث نفس، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف چل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو اس طرح نکالتے ہیں جس طرح گرم سلائی کو روئی سے نکالا جاتا ہے، وہ اس کو نکال کر تھیلے میں ڈالتے ہیں، اس سے اتنی بدبو نکلتی ہے جس طرح زمین سے لاش کی گندی بدبو نکلتی ہے، وہ اس کو لے کر آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، اس کی آسمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، ان کا گزر فرشتوں کی جس گروہ کے پاس سے ہوتا ہے وہ دریافت کرتے ہیں یہ خبیث روح کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی، وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی، اس کے برے نام لے کر اس کو بلاتے ہیں یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جس ہم سوچ سکتے ہیں کہ جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے اس کی روح کو، جو بھی کفر کرنے والا ہو، جس نے بھی نافرمانی کی ہو، اس کی روح کو پل بھر میں ہی دفن کرنے سے پہلے ہی اس کی روح کو آسمان کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، اور ہر ایک فرشتے جو فرشتے اس سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ اس پر لعنت ہو، اس روح پر لعنت ہو، یہ روح کس کی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی، اس کا نام لے کر کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی ہے۔ ہر ایک فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اس کفر کرنے والے پر، شرک کرنے والے پر، جس نے نافرمانی کی ہے اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور کہاں؟ اور پہلے آسمان کا سفر طے ہوتا ہے، آسمانی دنیا کا سفر طے ہوتا ہے، آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، وہ اس کو کھولنا چاہتے ہیں مگر اسے کھولا نہیں جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک بیان کی کہ اللہ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور انہیں قبول کرنے سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ گزر جائے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ جس سوچئے جس نے بھی کفر کیا ہے اس کی روح کو بوری میں باندھ کر فرشتے آسمان پر لے کر جاتے ہیں، لیکن آسمان کے دروازے ان کے لیے، ویسے شخص کے لیے، ویسے بندوں کے لیے جس نے کفر کیا ہے، کھولے نہیں جاتے۔ وہ اسے کھولوانا چاہتے ہیں مگر اسے کھولا نہیں جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے سجین ہے۔ سجین ایک ایسا دفتر ہے، ایک ایسا ریکارڈ ہے جہاں پر جو خبیث روحیں ہیں وہ دفن ہوئی ہے اور وہ 7 زمین کے اندر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے سجین ہے یعنی زمین کے تہے ہیں، تہے ٹھکانہ ہے، پھر اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ جب سوچئے انسان کے مرتے ہوئے اس نے پہلے آسمان کا سفر طے کیا، فرشتوں نے اس کی روح کو لے کر آسمان تک گئے، یہ ویسے بندوں کی بات ہو رہی ہے، ویسے شخص کی بات ہو رہی ہے جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، جس نے نافرمانی کی، جس نے قرآن کے احکام پر عمل نہیں کیا، جس نے اللہ رب العالمین کے احکاموں پر عمل نہیں کیا۔ اس کی روح کو آسمان پر لے کر جایا جاتا ہے، ہر ایک فرشتے لعنت کرتے ہیں، اس کی روح سے، اس کی بوری سے بدبو آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے سجین ہے۔ سجین ویسا ٹھکانہ ہے جو زمین کے تہے زمین کے اندر ہے، 7 زمین کے اندر ہے،
اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ سجین ہے۔ پھر پل بھر میں ہی اس کی روح کو، جب وہ بندہ قبر کے اندر دفن ہوتا ہے، اس کی روح کو اس کے بدن میں لوٹایا جاتا ہے، پھر اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، گویا وہ آسمان سے گرا اور اسے پرندے اچک لے جائے۔ جس نے بھی شرک کیا ہے اس کا یہ حال ہوگا کہ نہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ اس کی روح کو آسمان میں رکھا جائے گا، اور فوراً ہی اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی اس کے اپنے، اس کے گھر والے اسے قبر میں دفن کر کر واپس پلٹتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے آتے ہیں اسے سوال کرنے کے لیے۔ اب تین سوال ویسے ہیں جو ڈیپینڈس کرتے ہیں کہ وہ اگر ہم سوالات میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا برزخ کیسا ہے، ہمارے نام اعمال کیسے ہیں، ہمارے آگے کا جو سفر ہے وہ کیسا ہوگا، اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، وہ ان سوال کے جوابات دے نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو بندے سے ہوتا ہے، جس نے کفر کیا ہے، ہم ویسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے کفر کیا ہے، سب سے پہلا سوال جو اس بندے سے ہوتا ہے، من ربو کا۔ جسٹ امیجن کیجئے ویسے فرشتے آتے ہیں جو بہت ہی زیادہ اس کے لیے خطرناک ہوتے ہیں، اور پہلا سوال اس سے کیا جاتا ہے من ربو کا، کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے لا، مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد اس سے سوال ہوتا ہے من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد اس سے سوال ہوتا ہے من دینوں کا، من ربو کا، من رسولوں کا، کہ تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جو فرشتے اس کے پاس میں آتے ہیں، جس نے بھی کفر کیا ہے، جو فرشتے اس کے پاس میں آتے ہیں وہ ویسے فرشتے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے اس آدمی کو اس طرح سے مارتے ہیں، اس کے کانوں پر جس طرح سے ہم زور سے ہتھوڑا مارتے ہیں، اس طرح سے اس آدمی کے جو ان جوابوں میں جو ناکامیاب ہو گیا، جو ان سوالات میں فیل ہو گیا، اس کے کانوں پر دونوں فرشتے اس طرح سے ہتھوڑے مارتے ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ہتھوڑا اس دنیا کے جو مضبوط پہاڑ ہے، اگر بس ایک بار بھی وہ ہتھوڑا اس دنیا کے جو مضبوط پہاڑ ہے اس پر مارا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ پہاڑ اس طرح سے ہو جائے کہ اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ہمیں دکھائی بھی نہ دے، اس طرح سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو ہم جسٹ سوچ سکتے ہیں جس نے بھی کفر کیا، جس نے بھی شرک کیا، اس کا حال پل بھر میں ہی جس وقت اس کو دفن کیا گیا ہے، فرشتے چیر پھاڑ کر اس کے پاس آ گئے ہیں اسے سوالات کرنے کے لیے، وہ اپنے سوالات میں ناکامیاب ہو گیا، اس کے بعد ویسے فرشتوں کو لایا گیا جس کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہیں، اور ہتھوڑے فرشتوں کے ہتھوڑے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ ہتھوڑے اس طرح کے مضبوط ہوتے ہیں، اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان بھی، تمام پورے کائنات کے بندے بھی اگر اس ہتھوڑوں کو پکڑنے کی کوشش کریں تو بھی اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ ہتھوڑوں کو پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ ابھی آپ سوچئے اتنے مضبوط ہتھوڑوں کا مارنا کس طرح کا مارنا ہوگا، کہ کہا جاتا ہے ایک حدیث میں ہے کہ دونوں کانوں کے پاس مارتے ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کان اس سائڈ کے پیچھے سے مارتے ہیں۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ فرشتوں کا مارنا ویسے ہتھوڑوں سے، اور سب سے بڑی بات جو فرشتے مارتے ہیں، کہا گیا ہے کہ وہ ویسے فرشتے ہوتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، بس ان کا کام مارنا ہوتا ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، بس انہیں جو حکم ملتا ہے کہ مارنا ہے، بس وہ مارنے کا کام کرتے ہیں۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک زندگی دی تھی، کچھ سال دیے تھے قرآن پہ عمل کرنے کے لیے، قرآن کو جاننے کے لیے، کچھ مہلت ملی تھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، لیکن افسوس کچھ بندے ویسے بھی ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اور کچھ بندے ویسے بھی ہیں جو اس وقت موجود ہے
جو دنیا سے جائیں گے ان کے ساتھ میں اسی طرح کا رویہ ہوگا۔ یہ کفر کرنے والوں بندوں کی بات ہے، یہ ان بندوں کے بارے میں ہے جس نے قرآن کو نہ جانا، نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ اس پر عمل کیا، بس اپنے ہی نفس کی پیروی کی، بس ان باتوں پر عمل کیا جو ہمیں خوش کرتے ہیں، جو انسان کے نفس کو خوش کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کیا حال ہوگا جب فرشتے اسے ہتھوڑا مارتے ہوں گے اور اس کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ہے، تین سوال کے علاوہ بس جو فرشتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ تمہارے ساتھ میں یہ رویہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے جو تمہارے ساتھ میں یہ رویہ ہو رہا ہے، اور تمہیں کیوں ناکامیابی ملی، ان سوالات کے جواب دینے میں تمہیں کیوں ناکامیابی ملی؟ تو بندے کہتے ہیں، جس نے بھی کفر کیا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو کبھی نہیں پڑھا، میں نے قرآن کو کبھی نہیں پڑھا، میں نے جو احکام میرے لیے تھے، جو احکام میرے لیے تھے میں نے اسے کبھی نہیں جانا، اور میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جس میں فلاح ہے۔ اس کے بعد بے شک وہ بندے جس نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس پر عمل کیا ہے، تو اس کے لیے علین ہے۔ دو دفتر، دو ٹھکانے ہیں انسانوں کے لیے، بندوں کے لیے۔ ایک سجین ہے، جو سجین زمین کے تہہ اندر ہے، 7 زمین کے اندر جو ٹھکانہ ہے اسے سجین کہا گیا ہے، اور اس کے بعد علین جو 7ویں آسمان پر ہے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے فرشتے روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس سے اپنے ایک بوری میں ڈالتے ہیں، وہ بوری ویسی بوری ہوتی ہے جس میں بہت بری بدبو آتی ہے، اور اس بوری کو آسمان پر لے کر جایا جاتا ہے، لیکن آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اس کے اپوزٹ وہ بندے جو مومن ہیں، جس نے ہمیشہ قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا اور اللہ رب العالمین کو راضی کیا، جس نے ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، اس کے ساتھ میں بہت ہی اچھا انجام ہوتا ہے، اس کا انجام بہت ہی اچھا ہے، اس کا ٹھکانہ بہت ہی بہترین ہے، اور جس کا وعدہ ہم سے قرآن میں کیا گیا ہے۔ اس کی روح کو بہت ہی اچھے طریقے سے فرشتے لیتے ہیں، اسے سلام کرتے ہیں، اسے مرحبا کہتے ہیں، اور بہت ہی آسانی سے بنا تکلیف کے ساتھ میں اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور اسے بہت ہی اچھے انداز میں سلام کرتے ہوئے اسے پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر اسے لے کر جایا جاتا ہے۔ اور جب فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے جس سے اتنی خوشبو آ رہی ہے، یہ صاف پاک روح کس کی ہے، تو فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں بن فلاں کی، فلاں بن فلاں کی۔ اور اس کے بعد اس روح کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اس کی روح کو علیین جو آسمان پر ہے اس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پل بھر میں ہی جب روح آسمانوں کا سفر طے کر لیتی ہے، پل بھر میں ہی پھر اس کی روح کو اس کے بدن میں لوٹایا جاتا ہے۔ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو آسمان سے اس کے بدن میں لوٹایا جاتا ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے 3 دوست ویسے ہوتے ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، دیکھیں 3 دوست ویسے ہوتے ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ایک حد تک، ایک لیمٹ تک کہا گیا ہے۔ پہلا دوست جو ہمارا مال، ہمارا مکان ہے، یہ وہ دوست ہوتا ہے جو انسان کے مرنے تک اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا مال، اس کا مکان، اس کا پیسہ، اس کا زیور، یہ وہ دوست ہوتے ہیں جو اس کے مرنے تک کے، صرف مرنے تک جو ساتھ دیتے ہیں۔ دوسرا دوست اس کے وہ ہوتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، جو صرف خبر تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے ہمارے گھر والوں نے جسے بھی دفن کیا ہے بس خبر تک ہی ان کا ساتھ دیا ہے۔ ہمارے گھر والوں میں جو بھی اس دنیا سے چلا گیا، ہم نے انہیں بس ان کی خبر تک ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے، ہمارے گھر والوں نے، کیونکہ ہمیں تو اجازت نہیں ہوتی ہے، لیکن جو بھی مرد افراد، جو بھی بیٹی، جو بھی باپ، جو بھی بھائی جاتے ہیں بس خبر تک جاتے ہیں۔ یہ وہ دوست ہوتے ہیں جو صرف خبر تک ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ایک ایسا اعمال جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، وہ ہمارے اعمال وہ ہے جو ہم نے صدقہ جاریہ کے طور پر کیا ہے، اور ہماری وہ اولادیں جس کو ہم نے نیکی سکھائی ہے،
ہماری وہ اولاد ہے جس کو ہم نے نیکی سکھائی ہے، جو ہمارے مرنے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں جس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اگر مرنے کے بعد اگر جس کے ذریعے ہمیں ثواب ملتا ہے، ماں باپ کو جس کے ذریعے ثواب ملتا ہے وہ ان کی اولادیں ہیں۔ بات شرط یہ ہے کہ اگر اولادوں کو نیکی سکھائی ہوں گی، جو اولاد نیک کام کریں گے تو بے شک اس کا ثواب اگر ماں باپ زندہ ہے تو بھی ملتا ہے، اگر مرحوم ہے تو بھی ملتا ہے۔ نیک اولاد ہونی چاہیے۔ اسی کے اپوزٹ اگر اولاد گناہ کریں گے تو اسی کا گناہ ماں باپ کو بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہے تو بھی ان کے سر پر گناہ لکھا جا رہا ہے، اگر مرحوم ہے تو بھی انہیں اس کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور سیکنڈ، ویسے اعمال جس کے اعمال ہمیشہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، یا ویسا علم جو علم ہم نے کسی کو سکھایا ہے، نیکی کا علم، دین کا علم، اسلام کا علم، ویسے علم پہ اگر کوئی فالو کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو بے شک مرنے کے بعد بھی اس کے سر پر وہ نیکیوں کو لکھا جاتا ہے۔ یا ویسا کام یا جو کہتے ہیں بہت زیادہ عام ہے، کامن ہے، پانی مسجد بنانا ہو، مدرسہ بنانا ہو، یا پانی کے کنویں کھودنا ہو، یا ویسے کچھ کام جو ہم نے نیکی کے کیے ہو جس کے جو اعمال ہے نیکیوں کے وہ لکھے جا رہے ہوں، تو ہمیں چاہیے جو اعمال مرنے کے بعد ہمارے کام آنے والے ہیں ہم اس پر تھوڑا زیادہ فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ویسے اعمال جس کا ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں ملے گا، سب سے پہلے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے اولادوں کو ویسی تربیت کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے ویسی ماں بنائے جس کی اولاد نیک ہو، جس کے مرنے کے بعد جس کی اولاد ان کے صدقہ جاریہ کا کام کرے۔ ہمیں ویسی تربیت دینا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا ہے۔ تو بے شک دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم سے دعا کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو جو چیزیں مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں ہمیں اس پہ تھوڑا زیادہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جسٹ امیجن کیجئے کہ مرتے ہی، دفن کرتے ہی فرشتے چیز پھاڑ کر ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ بے شک ہم نے جو کفر کرنے والے ہیں ان کا رویہ دیکھا ہے، لیکن اب جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے، جس نے زندگی میں قرآن پر عمل کیا، قرآن کے احکام پر عمل کیا، جس نے شریعت کو فالو کیا، جس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ شریعت ہم سے کیا کہتی ہے، قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، ویسا مومن، ویسا ایمان والا، اس کے لیے فرشتے بھی مرحبا کہتے ہیں اور اس کے لیے خبر کے سوال بھی آسان ہوتے ہیں۔ اب جب اس سے فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، وہ آسانی سے کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے من دینوں کا، کہ تمہارا دین کیا ہے، وہ آسانی سے کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے من نبیوں کا، کہ تمہارا نبی کون ہے، وہ آسانی سے کہتا ہے کہ میرے نبی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر بہت ہی خوشنما چہرے والا، بہت ہی خوبصورت چہرے والا ایک شخص اس کے پاس میں آتا ہے، اسے مبارکباد دیتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، وہ انسان پوچھتا ہے جو خبر کے اندر ہے کہ تم کون ہو، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا اعمال ہوں، وہ اعمال جو تم نے زندگی میں کیے ہیں۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کس اعمال، کس صورت میں ہمارے اعمال ہمارے پاس میں آئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہت ہی خوشنما چہرے میں، بہت ہی خوبصورت چہرے میں ہمارے پاس میں آئے تو بے شک ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بدبودار، سیاہ، بہت ہی ڈراؤنے چہرے میں ہمارے پاس میں آئے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح سے اہل کتاب نے، یہودیوں نے، نصارہ نے، کفاروں نے اس کتاب کو اپنے پیٹ پیچھے ڈالا ہے، اگر کوئی ویسے بھی ہے جس نے اس کتاب کو اپنے پیٹ پیچھے ڈالا ہے تو ان کے ساتھ میں بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سوالات میں ایک مومن جب کامیابی پا لیتا ہے تو اس سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، تم نے کس بات پر عمل کیا جس وجہ سے تمہیں یہ کامیابی ملی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نے بے شک جو گائیڈ لائن، جو ہدایت مجھے ملی تھی قرآن کے ذریعے، میں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، اور بے شک جو قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا تو اس کے لیے خبر کے سوالات بھی آسان ہیں، اس کے لیے برزخ بھی آسان ہے، اور اس کے لیے قیامت بھی آسان ہے۔ اب تھوڑا سا منظر جو ہمیں بتایا گیا ہے قیامت کے تعلق سے،
کہ بے شک اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اذا زلزلت الارض زلزالها کہ جب زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا. ہمیں پتا ہے کہ یہ ہم نے جو منظر دیکھا ہے، جو فرسٹ لیول، جو فرسٹ مرحلہ ہم نے دیکھا ہے وہ خبر کا ہے، وہ برزخ کا ہے، کہ بے شک یہ مرحلہ ویسا ہے جو ہمیں اکیلے فیس کرنا ہے. ہم نے کبھی نہیں دیکھا نہ ہم نے کبھی سنا کہ جتنے بھی عزیز ہمارے گھر والے ہو، چاہے وہ بیٹے ہو، باپ ہو، بھائی ہو یا جو بھی ہو، کتنے ہی عزیز ہو، کتنی ہی ہم سے محبت کرتے ہو، کہ کسی کو دفن کرنے کے بعد، اگر رات میں دفن کیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، دفن کرنے کے بعد کوئی بیٹا ہو، اگر بیٹا بھی ہو، بہت عزیز ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ بیٹے بھی اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو دفن کرنے کے بعد 2-3 گھنٹے یا رات بھر کوئی بھی خبر کے پاس میں رکا ہوگا، یہ سوچ کر کہ آج میرے باپ کی، آج میری ماں یا میری بہن یا کسی کی بھی یہ پہلی خبر کی رات ہے، کیا منظر ہو رہا ہوگا. چیر پھاڑ کر فرشتے آئے ہوں گے، اسے سوالات کر رہے ہوں گے، کس حال میں فرشتے آئے ہوں گے، تنگ خبر ہے، اندھیرا ہے، کہ میرے باپ کا یا میری ماں کا اندر کیا حال ہو رہا ہوگا. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی کسی بھی بیٹے نے یا کسی بھی بھائی نے اس خبر کے ساتھ میں رات گزاری ہے، صرف اس لیے کہ سامنے والے کی خبر کو تھوڑی تسکین مل جائے، کہ اسے حوصلہ ملے کہ کوئی ہے، خبر کے باہر کوئی ہے. بے شک خبر کے اندر کی آوازیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، وہ آوازیں ہم سن نہیں سکتے ہیں، وہ آوازیں ہم سے دور ہیں. یہ خبر کے اندر کی جو آوازیں ہیں، انسان اور جن کے علاوہ تمام مخلوقات ان آوازوں کو سنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے بھی صرف سامنے والے کی روح کو تسکین مل جانے کے لیے، یا اس کا محبت کا یہ درجہ ہے کہ صرف محبت کے خاطر وہ خبر کے ساتھ میں کہ میرا باپ ہے اندر، کہ میری ماں ہے جس نے زندگی بھر بس مجھے پالنے کے لیے، میری پرورش کرنے کے لیے بس مجھ میں ہی گوا دی، اس کے بدلے 2 یا 3 گھنٹے بھی شاید کوئی رکا ہوگا، یا رات بھر کوئی رکا ہوگا نہیں. یہ ہم دیکھتے اکثر جو بھی دفن کرتے ہیں، دفن کرنے والوں کو دفن کر کے گھر پہ واپس ہونے کی بس جلدی ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے بس ہم جو اعمال ہمارے ساتھ جانے والے ہیں، بس ہم اس کی تیاری کریں اور اس میں کامیابی کے لیے کوشش کریں. بے شک کامیابی تبھی ملیں گی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. اور بس ہمیں ہر پر اللہ رب العالمین سے اس بات کو ہمیں ہمارے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ ابلیس نے مہلت مانگی ہے، وہ اپنے کام میں، ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان ہونے کے باوجود بھی ہم کبھی کبھی ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، لیکن ابلیس ایک پل کے لیے بھی اپنے مشن سے غافل نہیں ہے. اور کچھ منظر ہمیں قرآن جو منظر ہمیں بتاتا ہے قیامت کے تعلق سے سورۃ الزلزال میں ہے، کہ جب زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک ویسا بھی منظر آئے گا جو انسان برزخ میں ہے، کچھ مومن ہے خوش نصیب جو آرام سے سو رہے ہیں، اور کچھ لوگ ویسے بھی ہیں جو ابھی بھی خبر کے اندر ہے اور عذاب میں مبتلا ہے، جس کا بچھونا آگ ہے، جس کا ہورنا آگ ہے، اوپر سے فرشتے بھی ہیں انہیں ہتھوڑے مارنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب یہ قیامت برپا ہوں گی تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ ویسا منظر ہوگا، یہ برحق ہے، قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ چیز ہونے والی ہے کہ زمین کو پوری شدت کے ساتھ میں ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے اندر کی بوجھ نکال باہر پھینکیں گی، اور انسان کہیں گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کیسے کیا ہو گیا ہے. دیکھیے ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب قیامت برپا ہوں گی اور اللہ رب العالمین کے حکم سے جو زمین ہے، زمین کو پوری شدت کے ساتھ میں ہلا دیا جائے گا، زمین ہلا دی جائیں گی اور اس کے اندر جو بھی بوجھ ہے، ہم جانتے ہیں اس کے اندر جو بھی لوگ دفن ہوئے ہیں، جس کی بھی خبریں ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، زمین اپنے پورے کے پورے بوجھ کو باہر نکال باہر پھینکیں گی اور زمین اپنے حالات بیان کریں گی. یہ منظر ہمیں بتایا گیا ہے قرآن کی روشنی میں سورۃ الزلزال میں آیت نمبر 4 میں کہ زمین اپنے حالات بیان کریں گی، اپنے خبریں بیان کریں گی. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحابہ اکرام سے، کیا تم جانتے ہو کہ خبریں کیسی ہوں گی، کہ زمین کیسی خبریں دیں گی؟
صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زمین ہے ہر ایک مرد ہر ایک عورت کے متعلق اس کے عمل کے متعلق خبر دیں گی. مطلب بے شک ہم سے کہا گیا ہے کہ زمین سے ہمیں بچ کر رہنا ہے. جب سوچئے زمین پہلے کتنی جو بھی اس کے اندر بوجھ ہے سب کو باہر نکال باہر پھینکیں گی، اور جتنے بھی جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں زمین ذرہ برابر بھی جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں اس وقت ہم تو نہیں بولیں گے، لیکن زمین ہمارے متعلق گواہی دیں گی، ہمارے اعضاء ہمارے متعلق گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا 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 ہے. اگر ہم نے تھوڑا بھی نیکی کا کام کیا ہے، ویسے اعمال کیے ہیں جو نیکی کے ہیں، زمین اس متعلق بھی گواہی دیں گی. وہ گناہ جو ہم نے کیے ہیں زمین اس کے متعلق بھی گواہی دیں گی. سورۃ الکہف میں ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حضور کھڑا کریں گے اور ہمیں ہمارے نام اعمال کو تقسیم کیا جائے گا. جو نیک کار ہوں گے اس کے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو برے ہوں گے جس نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کے نام اعمال کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جب انسان دیکھے گا، جب انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو وہ کہیں گا، اور وہ آپ کے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے ہوں گے، پیش کیے جائیں گے، بلا شبہ یقیناً ہم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہوئے ہیں جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. تم نے خیال کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کبھی وعدہ کا پورا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور کتاب رکھی جائیں گی. آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ جو اس میں ہوں گا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی. مجرموں کا یہ حال ہوگا جب ان کے نام اعمال کو، ان کی کتاب کو ان کے سامنے رکھا جائے گا، ان کے پاس دیا جائے گا، تو وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کیسی کتاب ہے، اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی بات چھوڑی، اس نے سب کچھ شمار کر رکھا ہے، انہیں جو کچھ کیا تھا اسے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو بے شک ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے نام اعمال کو جب ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا، ویسی کتاب جو بھی اعمال ہم نے کیا ہے ویسی کتاب کو ہمارے سامنے رکھا جائے گا، تو انسان کہے گا ہائے ایک ایسی کتاب ہے جس سے جو بھی اعمال ہم نے کیے ہیں چاہے وہ چھوٹے اعمال ہو یا بڑے اعمال ہو، ایک ایسی کتاب ہے جس نے نہ ہماری کوئی چھوٹی بات بخشی ہے نہ بڑی بات بخشی ہے. ہمیں بتایا گیا ہے قرآن کی روشنی میں کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے تو ہم خبر کے سوال کو فیس کرتے ہیں، اس کے بعد ایک بڑا برزخ ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہمارا خبر جو ہے برزخ جو ہے قیامت کب برپا ہوں گی. برزخ ہمارا اس وقت تک رہے گا جب تک قیامت برپا نہیں ہوں گی، اور جب قیامت برپا ہوں گی اس وقت زمین کو، آسمان کو پوری شدت کے ساتھ میں ہلا دیا جائے گا، جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہم سب اپنی خبروں سے اٹھائے جائیں گے. اور یہ مرحلہ ویسا ہے، وہ مرحلہ ویسا ہے جب ہمیں ہر ایک کو اکیلے اکیلے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمیں ہمارے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. بس جس سے آسان حساب لیا گیا وہ بخشا گیا، اور جس کی پکڑ ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا. جس سے ایک چیز کے بارے میں بھی اگر اللہ رب العالمین نے پکڑ کی، ایک چیز ایک بار ایک ایسا رائی کے دانے کے برابر بھی جو اعمال کیے ہوں گے، برے اعمال کیے ہوں گے، اگر اس کے بارے میں پکڑ ہو گئی تو وہ ہلاک ہو گیا. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا میزان قائم کریں گے، ہم سے ہمارے اعمالوں کا حساب لیا جائے گا. ویسا اعمال جو بھی ہم نے کیے ہیں چاہے وہ اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، ہم سے ہمارے اعمالوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، ہم سے ہمارا حساب لیا جائے گا. یہ بھی ہے کہ اب حساب بھی دو طرح کے حساب ہے. ایک حساب ویسا ہے جو کہ بہت ہی باریکی سے حساب ہونے والا ہے، اور ایک حساب ویسا ہے جو آسان حساب ہے. تو بے شک مومنوں کے لیے آسان حساب ہے، مومنوں کے لیے اس کے خبر کے سوال بھی آسان ہے، اس کا برزخ بھی آسان ہے، خبروں سے اٹھنا اس کے لیے آسان ہے. قیامت میں جو مرحلہ ہے محشر میں جب ہم کھڑے ہونے والے ہیں، مومن کے لیے وہ بھی آسان ہے اور اس کا حساب بھی آسان ہے. اگر ہم چاہتے ہیں یہ سب چیزوں میں ہمیں کامیابی ملے، ہمیں آسانی ملے، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. صرف علم حاصل نہیں کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک میزان قائم کریں گے، اور جس کا میزان بھاری ہوا تو بے شک وہ تو اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہے، اور جس کا میزان ہلکا ہوا تو اس کے لیے ہلاکت ہے.
ہمیں پتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 70,000 افراد اس امت کے ویسے بھی ہیں جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ ویسے ہوں گے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ ویسے ہوں گے جس نے کبھی بھی دنیا میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی نے شرک نہیں کیا ہوگا، کسی نے جھاڑ پھونک نہیں کی ہوں گی، کسی نے دم دعا نہیں کیا ہوگا، کسی نے کبھی تعویذ کبھی دھاگا نہیں باندھا ہوگا۔ تو ابھی آپ سوچئے کہ 70 اتنی بڑی پاپولیشن، اتنی بڑی امت، اتنی بڑی آبادی، لیکن 70,000 لوگ کتنے کم لوگ ہوں گے جو بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جس کے ساتھ میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جو صرف ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہمیں بتائیں کہیں نہ کہیں اگر ہم نے بھی ہماری زندگی میں کبھی بھی نہ کسی پر بھروسہ کیا، نہ کسی پر یقین کیا، بس ہمارا یقین اللہ پر ہے، کبھی بھی ہم نے شرک نہیں کیا، نہ دعا، نہ دم، نہ تعویذ، یہ سب چیزیں، نہ جھاڑ پھونک، اگر ہم نے بھی یہ چیزیں نہیں کیے ہیں، اگر ہمارے ساتھ میں کچھ اچھا ہوا ہے، ہم نے ایمان رکھا کہ بس اللہ نے کیا ہے، کچھ برا ہوا ہے، اگر ہمارا ایمان ہے بس اللہ نے کیا ہے، تو بے شک اللہ رب العالمین بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں گے جو 70,000 لوگ ویسے جو بنا حساب کتاب کے ہیں۔ تو ہمیں میزان قیام ہونے کے بعد، ہمیں ہمارے نام اعمال مل جانے کے بعد، اب اس کے بعد جو مرحلہ ہے ویسا مرحلہ ہے کہ بے شک جو مومن ہے وہ تو خوش نصیب ہے کہ اسے اس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملا، اسے خوشخبری ملی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مرحلہ ہے جو اسے پار کرنا ہے، کہا گیا ہے کہ وہ پل صراط کا مرحلہ ہے، وہ پل صراط کا مرحلہ ہے، اور پل صراط کو چاروں طرف سے باندھا گیا ہے، لیکن سب سے بری بات، سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، جہنم کی کھائی ہے، جہنم کی آگ ہے، اور اس کے جہنم کے اوپر کو پل صراط کو باندھا گیا ہے۔ ابھی آپ سوچئے، جسٹ امیجن کیجئے، اللہ عالم، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، کہا گیا ہے کہ پل صراط لچکدار ہے، پل صراط جو ہے بال سے بھی باریک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے جسم میں کوئی ایسی آرگن، کوئی ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ نازک اور باریک ہے تو ہمارے بال ہیں، ٹھیک ہے، جسٹ ایک بال کو دیکھیے، بال کو امیجن کیجئے اور سوچئے کہ جو پل صراط ہے وہ بال سے بھی باریک ہے، بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور لچکدار ہے۔ ابھی اگر ہم ایک رسی کو بھی دیکھتے ہیں، جس پر ہم کپڑے باندھتے ہیں، آپ سوچیں ہمارے لیے اس پر چلنا بھی مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کتنے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور لچکدار ہے، اسٹریٹ بھی نہیں ہے، لچکدار ہے، جس سے انسان لچکے، جس سے انسان اچھے، اور کہا گیا ہے کہ جہنم کی کھائی کے اوپر ہے۔ تو بے شک جو انسان، جو ایمان والے ہیں، وہ بڑے ہی آسانی سے اس پل صراط سے نکل جائیں گے، اور کہا گیا ہے کہ جنت کا جو راستہ ہے پل صراط سے ہی جاتا ہے، جہنم کے اوپر ہے، جہنم کی کھائی نیچے ہے، اور پل صراط جیسے ہی ہم پل صراط کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو اس کے فوراً بعد ہمیں جنت کے دروازے ملتے ہیں۔ اور پل صراط کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایسا راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بہت جس میں لچک ہے۔ تو بے شک جو بھی منافق ہے، کیونکہ کفر کرنے والے جو ہیں، شرک کرنے والے جو ہیں، وہ تو بنا حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو پل صراط پر نہیں جانے والے ہیں، پل صراط کا راستہ تو ہمیں طے کرنا ہے، جو بھی ایمان والے ہیں، جو بھی مومن ہیں، پل صراط کا راستہ انہیں طے کرنا ہے۔ اور جو بھی منافق ہے، جس نے ایمان کا دعویٰ کیا، ویسے مسلمان جس نے ایمان کا دعویٰ کیا لیکن اپنے اعمال میں کچے رہے، اپنے اعمال میں کمزور رہے، جس نے نہ قرآن کو پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا، تو بے شک اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے، اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ اور کہا جاتا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ جو جہنم ہے، جہنم کی کھائی ویسی ہے کہ جو انسان جہنمی پل صراط سے جب نیچے گرے گا، وہ کھائی ویسی ہے جسے جہنم میں جانے کے لیے، جو ایک دم نیچے جہنم ہے، اسے جانے کے لیے 70 سال لگیں گے۔ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیپ، کتنی نیچے وہ جہنم ہے کہ انسان جب گرے گا تو اسے دنیا کے 70 سال لگیں گے وہ جہنم میں جانے کے لیے۔ اور جہنم ایک نہیں ہے، جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اسی طرح سے جہنم کے بھی 8 دروازے ہیں،
اور ہر ایک لیول الگ الگ ہے. جس نے جو اعمال کیا ہے اس کے متعلق، جو برے اعمال کیے اس کے متعلق جہنم کا وہ دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا. اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ جو دروازہ کھولا جائے گا، جو بھی اعمال، جس نے بھی برے اعمال کیے، تو دروازہ کھولنے کے بعد اس کو کس طرح سے اندر لیا جائے گا اور کون سے درجے کے جہنم میں اس آدمی کو گرایا جائے گا. لیکن کہا گیا ہے کہ جو مومن ہے اس کے لیے پل صراط بھی آسان ہے. اس کے لیے وہاں پر، کیونکہ جہنم ہے، اندھیرا ہے، لیکن جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو بے شک ایک اندھیرا ہوگا، لیکن ہر ایک مومن کو اس کے اعمال کے متعلق نور دیا جائے گا. جس نے جو بھی اعمال کیے ہیں اس کو اپنے اکارڈنگ نور دیا جائے گا، اتنی روشنی اسے ملے گی اور اس روشنی سے پار ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جس کے لیے نور ہے اور جو بہت ہی آسانی سے جہنم سے پار ہو کر، پل صراط سے پار ہو کر جو جنت کا راستہ طے کرے گا اور جس کے لیے جنتیں ہیں. بے شک جب اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آنکھ سے ڈراتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں خوشخبری بھی دیتے ہیں جنت کی. اور جنت کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جس نے قرآن پر سمجھا، قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا. جسٹ ہم شارٹ میں کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری ہمت افزائی کے لیے، ہماری خوشخبری کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سے جنت کا وعدہ بھی کیا ہے اور جنت کے کچھ منظر کو بھی ہمیں بتایا ہے. بے شک ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن ہم اس لیے آج ان باتوں کو سن رہے ہیں تاکہ ہماری یاد دہانی ہو جائے. سورۃ الرحمن میں آیت نمبر 46 سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرنے والے کے لیے 2 باغ ہے. یہاں پر اگر ہم چاہتے ہیں یہ باغ ہمیں ملے تو ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. جس چھوٹا سا منظر جنت کے تعلق سے جو اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور اپنے رب سے ڈرنے والے کے لیے 2 باغ ہے، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہے. دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہیں. دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں. یہ جنت کا منظر ہے جس میں 2 باغ ہیں، 2 چشمے ہیں، ہری بھری ڈالی ہے، پھلوں سے لگی ہوئی ہے اور ہر پھل کے 2 قسمیں ہیں. ہم ہر پھل کے 2 قسمیں ہیں. جنتی لوگ فرشوں پر ٹیکے لگائے بیٹھیں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھولوں سے جھکی ہوئی ہیں، پھلوں سے جھکی ہوئی ہیں. ان باغوں میں شرمیلی اور نیچی نگاہیں رکھنے والی حوریں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے نہیں چھوا ہوگا. ایسی خوبصورت حوریں جسے ہیرے اور موتی ہوتے ہیں. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہوں گے. اللہ رب العالمین نے پہلے 2 باغوں کا ذکر کیا ہے، پھر کہا ہے کہ ان 2 باغوں کے علاوہ اور 2 باغ ویسے بھی ہوں گے. گھنے سرسبز و شاداب باغ ہوں گے. دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح اچھلتے ہوں گے. بس امیجن ہم کر سکتے ہیں جنت کا منظر. جو بھی مومن ہیں ان کے لیے کہ 2 باغ ہے، اس کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں جس میں سے پانی کے فوارے ہیں. ان میں کثرت کے ساتھ پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے. ان جنتوں میں خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں ہوں گی. خیمے میں ٹھہرائی ہوئی حوریں ہوں گی. جنتوں سے پہلے کبھی کسی انسان نے پہلے یا انسان یا جن نے کبھی نہیں چھوا ہوگا. وہ جنتی سبز قالینوں پر، نفس قالینوں پر ٹیکے لگائے بیٹھے ہوں گے. بابرکت ہے آپ کے رب کا نام جو بڑی شان والا، عزت والا ہے. سورۃ الرحمن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ منظر بتایا ہے جنت کے تعلق سے. اسی طرح سے سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العالمین نے کچھ منظر ہمیں جہنم کے تعلق سے بھی بتایا ہے. سورۃ الحاقہ آیت نمبر 17. فرشتے عرش کے ارد گرد ہوں گے اور 8 فرشتے اس دن آپ کے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے. اس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہیں ہوگا. اس وقت جس کے اعمال نامے اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ کہیں گا پڑھو اپنے نام اعمال کو. میں سمجھتا تھا کہ میں ضرور اپنا حساب پانے والا ہوں. بس وہ دل پسند عیش میں ہوں گا، عالی مقام جنت میں ہوں گا جس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے. مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے. اس کے بعد اور جس کے نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ہائے افسوس
وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری دنیا کی موت ہی فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا اقتدار ختم ہو گیا، حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دو، اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ لو، یہ نہ عظیم اللہ پر ایمان لایا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج یہاں اس کا کوئی غمخوار نہیں ہے اور نہ زخموں کی پیپ کے سوا اس کی کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے دونوں بھی منظر بتائے ہیں کہ جو جنتی ہے اس کا کیا حال ہونے والا ہے اور جو جہنمی ہے اس کا کیا حال ہونے والا ہے۔ بس اللہ رب العالمین نے قرآن کو دے کر ہمارے پاس میں چوائس دی ہے کہ ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں قرآن اور حدیث نے بتایا ہے کہ مرنے کے بعد جو مومن ہے اس کے ساتھ میں کس طرح کا رویہ کیا جاتا ہے اور جو کفر کرنے والا ہے اس کے ساتھ میں کیا رویہ کیا جاتا ہے۔ بس ہمیں اللہ رب العالمین سے ہر پل دعا کرنا ہے کہ اس آگ سے وہ جو توق ہے، وہ جو زخموں کا پیپ ہے، جس کا سونا، جس کا بچھونا، جس کا ہورنا آگ ہے، بس ہمیں اس جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ مانگنی ہے اور اس سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ بے شک جب سے ہم چھوٹے ہیں، بچپنے سے لے کر آج تک اور آگے بھی ہم ان باتوں کو سنتے جو غائبانہ بات ہے کہ فرشتوں کا آنا، موت کا ہونا، قبر میں جانا، قبر کے سوالات، برزخ، قیامت، یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہے، ہمارے علم میں ہے، لیکن جس ہم نے آج ان باتوں کو اس لیے جانا ہے تاکہ ہماری یاد دہانی ہو جائے، ہمیں ایک ریمائنڈر مل جائے، اور قرآن میں ایسی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے جو ہمیں ہمارے کامیابی کے لیے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہر بات کو ہمیں کھول کھول کر بتایا ہے، تو جس ہمیں ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے آسان حساب لے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساتوں آسمان کو بنانے والا ہے، جو زمین کو بنانے والا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے دعا کرتے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں، چاہے گناہ انجانے میں کیے ہو یا جان بوجھ کر کیے ہوں، ہم تمام گناہوں سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو قرآن میں سورۃ التوبہ میں بار بار ہم سے فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ جو بھی گناہ، صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، ہم تمام گناہوں کے لیے ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہم ہماری خطاؤں سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں ہم تمام گناہوں سے بخشش طلب کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہم خطا کار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ایک دنیا میں ایک غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، ہم ہمارے آخرت سے تھوڑا انجان ہیں، یا اللہ تو ہمیں ہمارے دین پر ثابت رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، یا اللہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ، یا اللہ تو ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جس کے لیے جنتیں ہیں، جس سے تو راضی ہیں، جس کے لیے خبر کے سوال آسان ہیں، جس کے لیے اس کا برزخ آسان ہے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ بے شک قرآن تیرا قول ہے، تیرا کلام ہے، تو نے ہر بات بتا دی ہے، تو نے ہمیں ہر بات ہم تک پہنچا دی ہے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے رسول نے ہم تک ہر بات پہنچا دی ہے، قرآن میں ہر بات موجود ہے، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں قرآن میں ہر بات موجود ہے جو ہماری فلاح کے لیے ہیں، جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں، جو ہماری کامیابی کے لیے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قرآن کو پڑھتے ہیں،
پڑھاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے استقامت مانگتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم تجھ سے استقامت مانگتے ہیں۔ یا اللہ قرآن میں 3 بار تو نے کہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ بے شک موت برحق ہے، موت آنے والی ہے، وہ دن آنے والا ہے جس دن ہم اس دنیا سے روانہ ہونے والے ہیں۔ یا اللہ وہ دن آنے والا ہے جب تیرے فرشتے ہمارے سامنے آئیں گے۔ یا اللہ ہماری موت ہم پر آسان کر، یہ ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے میں ہمیں اکیلے ہی جانا ہے، نہ ہمارے گھر والے، نہ ہماری اولادیں، نہ ہمارے بہن بھائی اس وقت ہمارے ساتھ آئیں گے، نہ ہمارے کام آئیں گے، نہ ہمارا مکان ہمارے کام آئے گا، نہ ہماری اولادیں ہمارے کام آئیں گی، نہ ہمارا مال ہمارے کام آئے گا۔ یا اللہ وہ مرحلہ ہمارے لیے آسان کر، وہ خبر ہمارے لیے آسان کر، ہماری موت، ہماری زندگی ہمارے لیے آسان کر، خبر کے سوالات ہمارے لیے آسان کر۔ یا اللہ خبر کے سوالات ہمارے لیے آسان کر، ہمارا برزخ ہمارے لیے آسان کر۔ یا اللہ خبر سے اٹھنا ہمارے لیے آسان کر، تیرے سامنے حضور، تیرے حضور کھڑے ہونا ہمارے لیے آسان کر۔ یا اللہ محشر کا وہ دین ہے، حشر کا وہ دین ہے جس دن ہمیں ہمارے جو بھی ہم نے زندگی میں کیا ہے، ہمیں ہمارے اعمال کے سامنے، ہمارے اعمال کے ساتھ ہمارے تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے وہ منظر آسان کر۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے لیے ہمارا حساب آسان کر، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ یا اللہ ہمارے نام اعمال کو تو ہمیں دائیں ہاتھ میں عطا کرنا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، ان مومن عورتوں میں شامل فرما جو بھی اپنے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں لیتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ یا اللہ ہمیں ان عورتوں میں شامل فرما جو دنیا میں رہتے ہوئے جس نے تجھ کو راضی کیا ہے۔ یا اللہ ہمیں صحابیات کی سیرت پر چلنے والی بنا، ہمیں قرآن کو پڑھنے والی بنا، ہمیں تقویٰ دے، ہمیں نور دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان کا نور دے، اور اس نور کو تو ہمیں بس ہمارے دائیں، ہمارے بائیں، ہمارے ایمان مانگتے ہیں، تقویٰ مانگتے ہیں۔ یا اللہ چغلی، غیبت، ہر بدترین گناہ سے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ان عورتوں میں شامل فرما جو صدقے ہیں، جو دنیا میں رہتے بس وقت لے جانے کی فکر کرتی ہیں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، تو تمام بہنوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ چغلی، غیبت، رشتے توڑنا ایسا گناہ ہے جس گناہ میں آج ہم مبتلا ہیں۔ یا اللہ ہم عورتیں ان تمام گناہوں میں مبتلا ہیں جس کے لیے تو نے ہمیں منع کیا ہے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تو شکر کرنے والی بنا، ہمیں تو صبر کرنے والی بنا۔ یا اللہ تو ہمیں ویسے عورتوں میں بنا جو دین کی مجلس کو آباد کرتی ہیں، جو قرآن کو پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، جو اس پر عمل کرتی ہیں۔ یا اللہ سچ تو یہ ہے تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں ان عورتوں میں شامل فرما جسے تو نے ہدایت دیا ہے۔ یا اللہ جو ذمہ داری تو نے ہمیں دی ہے بطور ایک ماں کی حیثیت سے، ہمیں اس میں تو کامیابی دے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے اولادوں کو تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر، ان عورتوں میں شامل نہ کر بس دنیا میں رہتے ہوئے جس نے بس میری اولاد، میرا مال، میرا کچن، جس نے بس اس طرح سے غفلت میں زندگی گزاری ہے۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی دے، کامیابی دے۔ یا اللہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، ہم ہر ایک نیکی کے لیے تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ بس تو ہمیں خیر دے، جہاں پر بھی ہم رہے، جہاں پر بھی ہم جائیں بس خیر کے ساتھ جائیں۔ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، جو بھی گناہ ہم نے کیے ہیں جانے انجانے میں، اگر ہم نے شرک کیا ہے، اگر ہم نے ہماری پچھلی زندگی میں شرک کیا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، تو ہم اس گناہ سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ اگر جانے انجانے میں کبھی ہم نے یہ تصور کیا ہے، کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ کوئی چیز ہے جو ہمیں شفا دے سکتی ہے، کوئی چیز ہے جو ہمیں نفع دے سکتی ہے، کوئی دھاگا ہو، کوئی تسبیح ہو، کوئی تعویذ ہو، کوئی انڈا ہو، کوئی جھاڑو ہو، یا اللہ اگر ہم نے ان چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ہم نے اگر یہ تصور کیا ہے، ہم نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ چیزیں بھی ہیں جو ہمیں نفع دے سکتی ہیں، جو ہمیں نظر بد سے ہماری حفاظت کر سکتی ہیں،
تو اللہ ہم ان گناہوں کے لیے ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، بس تیری ہی وہ ذات ہے جو ہمیں نفع دے سکتی ہے، تیری ہی وہ ذات ہے جو ہماری بیماریوں میں ہمیں صحت دے سکتی ہے، جو ہمیں شفا دے سکتی ہے۔ اگر جانے انجانے میں ہم نے، ہمارے گھر والوں نے یہ گناہ کیا ہے تو ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ہمارے کمزوریوں کو جو بھی ہم نے گناہ کیے ہیں جانے انجانے میں، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے استقامت مانگتے ہیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی۔ یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں سے شامل فرما دے جس سے تو راضی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے راضی ہے، ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہے، ہم اس دین پر راضی ہے، ہم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، بس تو بھی ہم سے راضی ہو جا، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولادوں پر رحم فرما، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو قیامت کے دن پہلے صف میں ہونے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں، اور جس سے تو راضی ہے، جس کے لیے قیامت بھی آسان ہے، جس کے لیے خبر بھی آسان ہے، جس کے لیے برزخ بھی آسان ہے۔ یا اللہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے، یا ہمیں بہکائے، یا ہمیں دین سے دور کرے، یا تجھ سے دور کرے۔ یا اللہ تو ہمیں ان عورتوں میں عمل کرنا جو ہر پل تیرا ذکر کرتی ہے، جسے ہر پل سفر آخرت کی، جسے ہر پل آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے ہر ایک احکام پر عمل کرنے والی بنا، قرآن کو سمجھنے والی بنا، ہر ایک آیت ہمارے دل میں اتر جائے۔ یا اللہ بس تو ہمیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے والی بنا۔ یا اللہ میں جو بھی گناہ آج تک کیے ہیں، جو بھی گناہ جانے انجانے میں کیے ہیں، جتنے نمازیں چھوڑی ہیں، جب روزے چھوڑے ہیں، جب تیرے ذکر سے غافل ہوئی ہوں، یا اللہ ہر گناہ کے لیے تجھ سے توبہ کرتی ہوں، اور گناہوں کے لیے تجھ سے توبہ کرتی ہوں۔ میں اور تمام بہنیں جو اس وقت موجود ہیں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، بس تو ہم سے راضی ہو جا، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ بچی۔ وإياكم۔